انداز کر دیا جائے۔ نمبر 1، آج ایک عقیدہ سامنے لایا گیا، ایک مسئلے کو اچھالا گیا، موت کے بعد روح کدھر جاتی ہے؟ موت کے بعد روح کہاں جاتی ہے؟ حافظ ابن قیم رحمہ اللہ تعالی نے کتاب الروح میں اس پر 16 اقوال لکھے ہیں، موت کے بعد روح کہاں جاتی ہے، اور ان میں سے اکثر کی تردید بھی فرمائی ہے۔ بعض لوگ ابن قیم کا قول نقل کرتے ہیں، جو انہوں نے تردید کی ہے اس تردید کو نقل نہیں کرتے، اور یہ تاثر دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ ابن قیم ہمارے ہم عقیدہ ہیں۔ کسی کا قول نقل کرنا یہ عقیدہ نہیں ہوتا، اس قول کو رد کرنا یہ عقیدہ ہوتا ہے۔ اگر ابن قیم کا عقیدہ وہی تھا جو تمہارا ہے، تو اس قول کو رد کیوں کیا جو قول تمہارا تھا؟ سمجھیں، ابن قیم نے 16 اقوال لکھے۔ رئیس المناظرین حجت اللہ فی الارض حضرت مولانا محمد امین صفدر اکاڑوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، ان 16 اقوال میں سے 2 قول راجح ہیں، 2 قول ایسے ہیں جو اہل سنت والجماعت کا نظریہ اور عقیدہ ہیں۔ نمبر 1، موت کے بعد روح جسم میں آ جاتی ہے، جسے اعادہ روح کہتے ہیں، اور تعلق علیین یا سجین کے ساتھ رہتا ہے۔ روح واپس آ گئی قبر میں، اعادہ روح ہو گیا، لیکن تعلق اگر مومن ہے تو علیین کے ساتھ، اگر کافر ہے تو روح کا تعلق۔ نمبر 2، موت کے بعد روح علیین میں رہتی ہے یا سجین میں رہتی ہے، لیکن اس کا تعلق اس دنیا والے جسم کے ساتھ رہتا ہے۔ یہ 2 قول راجح ہیں، دونوں نظریے ہیں اہل سنت والجماعت کے۔ روح قبر میں تعلق علیین کے ساتھ، روح قبر میں تعلق سجین کے ساتھ، روح علیین میں تعلق قبر کے ساتھ، روح سجین میں تعلق قبر کے ساتھ۔ ان دونوں صورتوں میں روح کا تعلق قبر کے ساتھ بھی ہوتا ہے، علیین یا سجین کے ساتھ بھی ہوتا ہے۔ اس لیے اگر کوئی بزرگ یہ کہہ دے کہ روح اعلیٰ علیین میں چلی گئی، اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ تعلق کا بھی قائل نہ ہو۔ ہمارے بزرگوں میں سے جس نے یہ لکھا، جس نے یہ کہا کہ روح علیین میں، انہوں نے یہ بھی ساتھ کہا اگر دنیا والی قبر پہ جا کر اللہ کے نبی کو سلام کریں تو حضور سنتے ہیں، اللہ کے نبی جواب دیتے ہیں۔ قبر پہ جا کر کہیں یا رسول اللہ ہمارے حق میں دعا فرمائیں، یہ ٹھیک ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ وہ اعلیٰ علیین میں ہونے کے باوجود دنیا والے جسم کے ساتھ تعلق کے قائل ہیں، تبھی تو سما کے قائل ہیں، استشفاء کے قائل ہیں۔ تو روح علیین سجین میں تعلق قبر کے ساتھ، روح علیین میں تعلق قبر کے ساتھ، روح قبر میں تعلق علیین یا سجین کے ساتھ۔ اعادہ روح پہ، حیات فی القبر پہ، تعلق روح پہ ہمارے پاس جو دلائل ہیں، ان میں سے ایک دلیل مسند احمد، سنن ابی داؤد وغیرہ حدیث پاک کی کتب میں ہے۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ کی ایک لمبی روایت، جس میں اللہ کے نبی نے جہاں اور باتیں فرمائی، ان میں سے ایک بات فَتُعَادُ رُوحُهُ فِي جَسَدِهِ، اللہ تعالیٰ اس کو قبر میں حیات عطا فرماتے ہیں، اس کی روح اور جسم کا تعلق قائم فرماتے ہیں۔ میں اعادہ روح کا معنی تعلق روح کر رہا ہوں، اس لیے روح جسم کے اندر ہو یہ بھی تعلق ہے، روح جسم سے نکل جائے تعلق اس کے ساتھ ہو یہ بھی تعلق ہے۔ ہم زندہ ہیں، روح جسم میں ہے، حیات بھی ہے، تعلق بھی ہے، سو جاتے ہیں جسم سے نکل جاتی ہے، حیات بھی ہے، تعلق بھی ہے۔ تو تعلق ایک جنس ہے، جس کی ایک نوع جسم کے اندر ہونا، جسے اعادہ کہتے ہیں، دخول کہتے ہیں، اس کی ایک نوع روح کا جسم سے باہر ہونا، لیکن تعلق کا قائم ہونا۔ تو ہم یہ نہیں کہتے کہ روح جسم میں واپس آتی ہے، دخول ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں تعلق روح، جو کہتے آ گئی وہ بھی تعلق کا قائل ہے، جو کہتے نہیں آئی علیین میں رہی وہ بھی تعلق کا قائل ہے۔ تو اس حدیث پاک نے بتایا فَتُعَادُ رُوحُهُ فِي جَسَدِهِ، اللہ اس کی روح کو جسم میں لوٹاتے ہیں، روح اور جسم کا تعلق قائم فرماتے ہیں، اللہ قبر والے کو حیات عطا فرماتے ہیں۔ سند ضعیف ہے، امام ابو داؤد کی سند پر کلام ہے،
फलां ने कहा ज़ईफ़, फलां ने कहा ज़ईफ़, फलां ने कहा ज़ईफ़। कल मैंने अर्ज़ किया था मिनहाल बिन अमर पे इमाम शोबा ने जरा की है, लेकिन मुहद्दिसीन उनकी जरा को मानने के लिए तैयार नहीं। इसलिए मैंने कहा था उसूल हदीस की रोशनी में ये रिवायत सही है, ज़ईफ़ नहीं है, लेकिन अला सबील तस्लीम हम मान लेते हैं ज़ईफ़ है। एक मिनट के लिए बिलफर्ज वल महाल अगर सनद पर कलाम हो भी, लेकिन हयात फिल कब्र, रूह और जिस्म के ताल्लुक पर ये ऐसी हदीस है जो कुरान करीम की आयत के मुताबिक है, और जब सनद पर कलाम हो, मतन कुरान की आयत के मुताबिक हो, तो ज़ोफ़ ख़त्म हो जाता है। अक़ीदा वही जो उसी मतन में आ गया, मसला वही जो इसी मतन में आ गया। अगर इस हदीस का माना ये किया जाए कि रूह जिस्म में नहीं आती, रूह का जिस्म के साथ ताल्लुक़ नहीं है, ज़ोफ़ की वजह से, याद रखना ये माना वो है नंबर 1 जो कुरान के ख़िलाफ़ है, नंबर 2 ये माना वो है जो अहादीस मुतवातरा के ख़िलाफ़ है, नंबर 3 ये माना वो है जो इमाम आज़म इमाम अबू हनीफ़ा नोमान बिन साबित के फतवे के ख़िलाफ़ है। कुरान भी कब्र की हयात की बात करता है, अहादीस मुतवातरा भी कब्र की हयात की बात करती हैं। इमाम साहब रहमतुल्लाह अलैह भी इयादतुर रूही इला जसदिल अब्दी फ़ी कब्रिही हक़्क़ुन का फतवा देकर इयादे रूह की बात करते हैं। एक बंदा खुद को हनफी भी कहे और साथ ये भी कहे मेरे इमाम का ये नज़रिया कुरान के ख़िलाफ़ है, एक बंदा खुद को अहल सुन्नत वल जमात भी कहे और साथ ये भी कहे अहल सुन्नत वल जमात का ये नज़रिया कुरान के ख़िलाफ़ है, खुद को देवबंदी भी कहे और ये भी कहे देवबंद का ये नज़रिया कुरान के ख़िलाफ़ है। ये तो शुक्र है तुम हमसे प्यार करते हो, खुद को देवबंदी कहते हो, खुद को हनफी कहते हो, खुद को अहल सुन्नत वल जमात कहते हो। अगर तुम्हें ये प्यार न होता तो पता नहीं तुम क्या करते, पता नहीं जुल्म क्या होता। तुम्हारी मोहब्बत की ये हालत है, कुरान का भी मुखालिफ कह दिया, सुन्नत मुतवातरा का भी मुखालिफ कह दिया, इमाम साहब के फतवे को भी कुरान के ख़िलाफ़ कह दिया। मोहब्बत का ये आलम है तो बताएं आपकी नफ़रत कैसी होगी। किसी ने कहा था ना, सितम लाखों की ये मुझ पर, मेहरबानी की हालत में खुदा जाने अगर तुम खशमगी होते तो क्या करते। ये तो मोहब्बत है तो लाखों सितम है, खुदा जाने अगर तुम खशमगी होते तो क्या करते। ये सनद अगर ज़ईफ़ साबित हो भी जाए, है नहीं, मैं फिर कहता हूँ नहीं है, उसूल हदीस की रोशनी में सही है, मुहद्दिसीन की एक तादाद ने इसे सही कहा, लेकिन एक मिनट के लिए हम मान लेते हैं कि तुम्हारी बात ठीक है, इसकी सनद में कलाम है, लेकिन इसका मतन वो है जो कुरान करीम की आयत के मुताबिक है। ये भी हयात फिल कब्र की बात करती है, कुरान करीम भी हयात फिल कब्र की बात करता है। कुरान करीम पारा नंबर 12 सूरह इब्राहीम में अल्लाह फरमाते हैं युसब्बितुल्लाहुल्लज़ीना आमनु बिलक़ौलि साबिति फिल हयाति दुनिया व फिल आखिरा। इस आयत का माना क्या है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सिद्दीक़ा कायनात उम्मुल मोमिनीन अम्मी ऐशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने पूछा, जिसे हज़रत इमाम सुयूती ने अद्दुर्रुल मंसूर अपनी तफसीर में नकल किया। अम्मी ऐशा ने पूछा, या रसूल अल्लाह इन्ना हाज़िहिल उम्मा तुबतला फिल क़ुबूरी, हुजूर इस उम्मत से कब्र में सवालो जवाब होते हैं, उम्मत की आज़मैश होती है, उम्मत का इम्तिहान होता है। फ़कैफ़ बी व अना इमरातुन ज़ईफ़तुन, हुजूर मेरा क्या बनेगा, कब्र में इम्तिहान कैसे दूंगी, सवालों का जवाब कैसे दूंगी। अल्लाह के नबी ने फरमाया ऐशा परेशान होने की ज़रूरत नहीं। अल्लाह कुरान में फरमाते हैं युसब्बितुल्लाहुल्लज़ीना आमनु बिलक़ौलि साबिति फिल हयाति दुनिया व फिल आखिरा। अल्लाह ने कुरान में तसल्ली दी है। अम्मी ऐशा को उलझन क़ियामत के बारे में नहीं थी, कब्र के बारे में थी, इम्तिहान के बारे में थी, सवालो जवाब के बारे में थी। अल्लाह के नबी ने ये आयत पढ़ के बताया यहाँ आखरत का माना क़ियामत नहीं, आखरत का माना कब्र है। अम्मी ऐशा से सवाल अगर हो भी परेशान मत हो, अल्लाह फरमाते मैं तुम्हें साबित कदमी अता करूँगा। अब सवाल उससे होता है जो हयात हो, जिंदगी न हो कभी सवाल नहीं होते। इम्तिहान उसका होता है जो जिंदा हो, अगर जिंदा न हो, हयात न हो, कभी इम्तिहान नहीं होते।
پریشان وہ ہوتا ہے جو زندہ ہو، جس میں حیات نہ ہو کبھی پریشان نہیں ہوتا۔ ثابت قدمی اسے عطا کی جاتی ہے جو زندہ ہو، اگر حیات نہ ہو ثابت قدمی عطا نہیں کی جاتی۔ امی عائشہ کا سوال قبر کے بارے میں تھا، سوال و جواب کے بارے میں تھا، امتحان اور آزمائش کے بارے میں تھا۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کریمہ کی تلاوت فرما کر بتا دیا، اس آیت میں آخرت سے مراد پہلی سیڑھی، پہلی منزل قبر کا گڑھا، قبر کے اندر ہے۔ اللہ کے نبی نے سمجھا دیا۔ تو سوال کے لیے حیات ضروری، امتحان کے لیے حیات ضروری، آزمائش کے لیے حیات ضروری، ثابت قدمی کے لیے حیات ضروری۔ اللہ کے نبی کے اس فرمان سے اور بطور دلیل کے قرآن کریم کی آیت پیش کرنے نے بتایا کہ حیات فی القبر کا عقیدہ وہ ہے جو صرف احادیث سے ثابت نہیں ہے، حیات فی القبر کا عقیدہ وہ ہے جو اللہ کے قرآن سے بھی ثابت ہے۔ امی عائشہ کو پریشانی قبر کی تھی، حضور نے آیت یہ پڑھی ہے، نہیں جی نہیں، یہ آیت تو دوسری آیات کے خلاف ہے۔ اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها فیمسک التی قضا علیہا الموت ویرسل الاخرى الی اجل مسمى۔ اللہ فرماتے ہیں جس پہ موت آ جائے میں روح کو روک لیتا ہوں، روح کو واپس نہیں بھیجتا۔ آپ کہتے ہیں واپس آ گئی، حدیث آیت کہتی ہے واپس نہیں آتی۔ ہم کہتے ہیں اگر بات قرآن کی جائے، یہ آیت سورہ زمر کی ہے جس کا نمبر نزول کا 59 ہے۔ اگر بات کی جائے سورۃ المومن امتنا سنتین و احیتنا سنتین کی، اس کا نزول نمبر 60 ہے، اور سورہ ابراہیم کا نزول نمبر 72 ہے۔ یہ مکی ہیں، وہ مدنی ہے۔ سورۃ البقرہ یہ بھی مدنی ہے، آل عمران یہ بھی مدنی ہے، اور بعد والی صورت میں اللہ حیات کی بات کرتے ہیں۔ اگر 59 اور 60 کو وہی معنی لیا جائے جو تم کرتے ہو، اس کا معنی اگر حیات نہیں ہے تو جو 11 نمبر بعد 72ویں نمبر پہ نازل ہوئی اس میں تو حیات کی بات ہے۔ اس لیے میں نے گزارش کی اگر یہ معنی کیا جائے حیات نہیں ہے، نمبر 1 قرآن کی آیات آپس میں ٹکرا جائیں گی، قرآن کریم کی آیات میں تعارض آئے گا۔ نمبر 2 یہ معنی سنت متواترہ سے ٹکرائے گا۔ نمبر 3 یہ معنی امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے فتوے سے ٹکرائے گا۔ اس لیے ہم معنی وہ کرتے ہیں، قرآن کی آیات میں ٹکراؤ بھی نہیں ہوتا، احادیث سے ٹکراؤ بھی نہیں ہوتا، امام صاحب کے فتوے سے ٹکراؤ بھی نہیں ہوتا۔ ہم کہتے ہیں جب اللہ نے فرمایا میں نے روح کو روک لیا، کس کی؟ روح کو قبض کر لیا، کس کی؟ کہتے ہیں 2 بندوں کی۔ نمبر 1 جو سو گیا یتوفا، نمبر 2 جو مر گیا یتوفا۔ میں نے کہا بات سمجھ آ گئی، سونے والے کی روح بھی خدا کے قبضے میں، مرنے والے کی روح بھی خدا کے قبضے میں۔ اب بتاؤ سونے والا زندہ ہے یا نہیں؟ روح تو نہیں ہے۔ یتوفا نے بتایا، کہتے ہیں جی زندہ ہے۔ اللہ تو فرماتے ہیں یتوفا، یرسل تو بعد میں ہوگا، ابھی تو یتوفا ہے، ارسال تو بعد میں ہوگا، ابھی تو امساک ہے۔ یہ سونے والا زندہ کیسے؟ مولانا دیکھتے نہیں ہو اس کا پیٹ اوپر نیچے ہوتا ہے، یہ زندہ نہ ہوتا، پیٹ اوپر نیچے کیوں ہوتا؟ دیکھتے نہیں ہو اس کی نبض حرکت کرتی ہے، اگر زندہ نہ ہوتا نبض حرکت کیوں کرتی؟ میں نے کہا اگر زندہ ہے چل کے دوڑتا کیوں نہیں ہے، اٹھ کے بھاگتا کیوں نہیں ہے، اپنے اختیار سے بات کیوں نہیں کرتا، اپنے اختیار سے کھانا کیوں نہیں کھاتا؟ زندہ تو یہ سارے کام کرتا ہے۔ کہتے ہیں یہ کام اس لیے نہیں کرتا چونکہ سو گیا، تعلق تصرف ختم ہو گیا۔ نبض نے حرکت کیوں کی؟ تعلق تدبیر باقی۔ پیٹ اوپر نیچے کیوں ہوا؟ تعلق تدبیر باقی۔ کروٹیں کیوں بدل رہا ہے؟ تعلق تدبیر باقی۔ اپنے جسم کو حرکت کیوں دیتا ہے؟ تعلق تدبیر باقی۔ دوڑتا کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ تصرف ختم۔ زندہ کیوں مانا؟ ہمیں نظر آتا ہے یہ بندہ دنیا سے چلا گیا، یتوفا ہے لیکن یہ پھر بھی زندہ۔ جیسے سونے والے کی روح اللہ کے قبضے میں وہ تب بھی زندہ، مرنے والے کی روح اللہ کے قبضے میں وہ تب بھی زندہ۔ کیسے زندہ؟ میں نے کہا نبی نے بتایا، سوال و جواب ہوتا ہے۔ تم کہتے تھے اگر زندہ نہیں پیٹ اوپر نیچے کیوں؟ میں کہتا ہوں اگر زندہ نہیں سوال و جواب کیوں؟ تم نے کہا اگر زندہ نہیں نبض حرکت کیوں کرتی ہے؟ میں نے کہا اگر یہ زندہ نہیں
یہ چیخیں کیوں مارتا ہے؟ تم نے کہا اگر زندہ نہیں یہ کروٹیں کیوں بدلتا ہے؟ میں نے کہا اگر قبر والا زندہ نہیں یہ پریشان کیوں ہوتا ہے؟ یہ چیخیں کیوں مارتا ہے؟ جنت کی نعمتوں کے مزے کیوں لیتا ہے؟ اس کی پسلیاں ایک دوسرے میں داخل کیوں ہوتی ہیں؟ تم نے کہا یہ دوڑتا نہیں، تصرف ختم ہو گیا۔ قبر والا دوڑتا کیوں نہیں؟ میں نے کہا تدبیر بھی ختم ہو گئی۔ اگر یہاں پر روح نہ ہو، تم نے زندہ مانا دیکھنے کی وجہ سے، قبر میں زندہ ہو ہم مانتے ہیں دیکھنے کی وجہ سے نہیں، نبی کے فرمانے کی وجہ سے۔ ہمارے لیے نظر یہ بھی قابل اعتماد ہے، نبی کا فرمان یہ بھی قابل اعتماد ہے، لیکن ایک چیز نظر آئے ہم مان لیں، اسے مشاہدہ کہتے ہیں، ایمان نہیں کہتے۔ نظر نہ آئے نبی فرما دے اسے مان لینا، اسے ایمان کہتے ہیں۔ ہم نے سونے والے کی حیات مانی اگرچہ روح نہیں تھی، آنکھ کی وجہ سے۔ مرنے والے کی حیات مانی اگرچہ روح نہیں تھی، نبی کے فرمان کی وجہ سے۔ یہ حیات ظاہری نہیں، حیات خفی ہے، نظر آنے والی تو ہے لیکن پوشیدہ ہے، اس کا جہان بدل گیا۔ اس لیے ہم نے کہا اگر سونے والے کو حیات توفی کے باوجود حاصل ہے تو مرنے والے کو حیات بھی توفی کے باوجود حاصل ہے۔ ہم نے دونوں کو زندہ مانا۔ تو اگر وہ مانا کیا جائے قرآن کے خلاف، حدیث متواترہ کے خلاف، امام صاحب کے فتوے کے خلاف، اور اگر بات ہماری کی جائے قرآن کے بھی مطابق، حدیث کے بھی مطابق، امام صاحب کے سند پہ کلام ہو، متن قرآن کے مطابق ہو، تو کیا کرتے ہیں؟ متن قابل عمل ہوتا ہے۔ تو روحہ فی جسدہ پر کلام ہو بھی صحیح، ضعف اس کا ثابت بھی کر دو، ہمیں تب بھی پریشانی نہیں، کیونکہ اس کا متن وہ ہے جو اللہ کے۔ نمبر 2